اللہ پاک نے انسان کو بندہ کہہ کر پکارا، میرا بندہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہاں پر بعبدہ کہا، اپنا بندہ کہا، کیونکہ اللہ پاک نے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک عہدہ دیا، ساری دنیا کے انسانوں کو ایک منصب دیا، ساری دنیا کے انسانوں کو ایک افسر بنایا۔ وہ کون سا افسر، وہ کون سا عہدہ؟ وہ ہے بندے کا عہدہ۔ یہ جو بندے کا لفظ ہے گویا کہ یہ ایک عہدہ ہے، یہ جو بندہ ہے یہ ایک عہدہ ہے جو سب سے بڑا عہدہ ہے۔ ساری دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین اشرف مخلوقات وہ یہ انسان ہے، چونکہ یہ کیا ہے؟ یہ بندہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بندہ ہے۔ یہ بندہ گویا کہ ایک منصب کا نام ہے، ایک عہدے کا نام ہے، جو ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں افضل ترین عہدہ ہے۔ اور اللہ پاک بھی اپنے بندے کو جگہ جگہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے نافرمان بندے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا عبادی، اے میرے نافرمان بندے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اسی طرح جگہ جگہ فرما رہے ہیں یا بنی، یا بنی، یعنی جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد۔ کہیں کہہ رہے ہیں میرا بندہ، کہیں کہہ رہے ہیں آدم کی اولاد۔ تو جگہ جگہ اللہ پاک اس عہدے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں جو کہ بندہ کہہ کر پکارا۔ آج دنیا کا عہدہ سمجھ آتا ہے، دنیا کا منصب سمجھ آتا ہے، دنیا کا عہدہ سمجھ آتا ہے کہ فلاں بندہ افسر ہے، فلاں بندہ فلاں عہدے پر ہے، اس کے عہدے کی قدر ہوتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا عہدہ، سب سے بڑا منصب جو اللہ پاک نے دیا وہ ہے بندے کا منصب۔ اسی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کا بندہ بن جاؤ۔ یہ اللہ کا بندہ بننے نہیں دے گا شیطان، اللہ کا بندہ بننے نہیں دے گا شیطان، چونکہ اس کو پتہ ہے اگر یہ اللہ کا بندہ بن گیا تو سب کچھ اس کا بن جائے گا۔ اگر یہ اللہ کا بندہ بن گیا تو سب کچھ اس کا بن جائے گا۔ اسی وجہ سے شیطان کوشش کرتا ہے، دل و دماغ کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، دل و دماغ کے اندر ایسی ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجا کرتے تھے، انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد، حضرت شیس علیہ السلام کے بعد شیطان اتنا کامیاب ہو گیا تھا کہ دنیا کے اندر ایک بندہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، حضرت شیس علیہ السلام کے بعد شیطان اتنا کامیاب ہو گیا تھا کہ یہ انسانوں کو اتنا اس نے گمراہ کر دیا تھا کہ ساری دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے احسان فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام جس وقت دنیا میں آئے، ساری دنیا کے انسان اللہ کو بھول چکے تھے اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر بتایا، اے لوگو تم اللہ کے بندے ہو، اے انسانوں تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے انسانوں کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کی۔ 950 سال انسانوں پر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ محنت کی، یہ کوشش کی کہ یہ انسان واپس اللہ کا بندہ بن جائے، کیونکہ جب اللہ کا بندہ بن جائے گا تو یہ ساری چیزوں میں بند جائے گا، یہ گناہوں میں بند جائے گا، گناہوں کو چھوڑ دے گا، گویا کہ یہ بند جائے گا۔ جیسے کہ ہم بولتے ہیں رسی سے اس کو باندھ دو، رسی سے اس کو باندھ دو۔ یہ باندھنا گویا ایسا ہے، اپنی خواہشات کو باندھ دو، یہ نفسانی خواہشات کو باندھ دو، شیطان کے چکروں سے خود کو بچا لو، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات میں باندھ دو، اپنے آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں میں باندھ دو، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر انسانوں پر اسی بات کی محنت کی کہ کسی طریقے سے یہ اللہ کے بندے بن جائیں۔
صرف 80 کے قریب اس وقت کے انسان حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا یقین کر کے مسلمان ہوئے، اور باقی جتنے بھی انسان تھے وہ اس عذاب سے نہیں بچ پائے جو حضرت نوح علیہ السلام کے جانے کے بعد آیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا طوفان کا عذاب۔ طوفان کا عذاب، جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی بستی سے نکل جائیں، جس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے اندر جو تندور ہے، اس تندور کے اندر سے جب پانی نکلنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں آج کا دن اس دنیا میں انسانوں کا آخری دن ہے۔ آج کا دن اس دنیا میں اللہ کے نافرمان انسانوں کا آخری دن ہے، تو آپ اپنی اس کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اس وقت کے نافرمان انسان ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اے نوح، یہاں پر تو پانی بھی نہیں ہے، یہاں پر تو کشتی کیوں بنا رہا ہے؟ کشتی ایک دم تیار نہیں ہوتی، کشتی بنانے کے لیے سالوں سال لگتے ہیں، پانی کا جہاز بنانے کے لیے سالوں سال لگتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا کا سب سے پہلا بڑا پانی کا جہاز بنایا، کتنے سال لگے ہوں گے؟ کتنے سال لگے ہوں گے؟ جب تو کوئی جہاز کو بنانے کے لیے کوئی مشینیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کئی سالوں تک وہ کشتی بناتے رہے، کئی سالوں تک وہ پانی کا جہاز بناتے رہے۔ وہاں کے نافرمان لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے کہ اے نوح، یہاں پر پانی تو ہے نہیں، یہاں پر کیا کرے گا جہاز بنا کے، یہاں پر کیا کرے گا پانی کی کشتی بنا کے۔ نوح علیہ السلام پھر سمجھاتے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، پھر سمجھاتے اللہ کا عذاب آئے گا، یہاں پر پانی ہی پانی ہو جائے گا۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ وہ دن بھی آ گیا، وہ سال بھی گزر گئے، پانی کا جہاز تیار ہو گیا، پانی کی کشتی تیار ہو گئی۔ اب اس تندور کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب پانی نکل رہا ہے، چلو بھاگ کر اس پانی کے جہاز میں چڑھ جاتے ہیں۔ اپنے ماننے والے 80 لوگوں کو کہا کہ آج کا دن اللہ کی طرف سے عذاب کا دن ہے، چلو پانی کے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے 80 کے قریب مسلمان پانی کے جہاز میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے وہی بھیجی کہ یہ جو جانور ہیں ان کے بھی جوڑے ایک ایک اپنے پانی کے جہاز میں داخل کر لو۔ وہ اس وقت کے جو جانور موجود تھے ان کو بھی پانی کے جہاز میں داخل کر لیا۔ اب وہاں بیٹھ گئے۔ اب پانی جو تندور سے نکل رہا تھا، ابھی تو تھوڑا تھوڑا نکل رہا تھا، وہ اسپیڈ میں ہو گیا، وہ بڑھنا شروع ہو گیا، وہ نکلنا شروع ہو گیا۔ اتنے میں آسمانوں پر بادل آنا شروع ہو گئے، آسمانوں پر بجلی کڑکنا شروع ہو گئی۔ وہ ساری دنیا میں جو سورج تھا وہ سورج بھی غروب ہو گیا، وہ سورج بھی غروب ہو گیا، اور آندھی آنا شروع ہو گئی، اور کالے بادل آنا شروع ہو گئے، اور بارش آنا شروع ہو گئی۔ وہ بارش تو آ ہی رہی تھی، وہ سمندر کا پانی بھی نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ چاروں طرف سے سمندر نے اس زمین کو گھیر لیا، یہ پانی اوپر آنا شروع ہو گیا، اور یہ زمین سے وہ جو پانی ابھی صرف تندور سے نکل رہا تھا جگہ جگہ سے چشموں کی صورت میں نکلنا شروع ہو گیا۔ آسمان سے بارش آنا شروع ہو گئی، سورج ویسے ہی نہیں دکھ رہا، لائٹیں تو ویسے ہی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ اور اسی طرح بجلی کڑک رہی ہے، اسی طرح آوازیں بھی آ رہی ہیں، اسی طرح دھماکے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ کیا عجیب سی فضا بن گئی، یہ کیا عجیب سا منظر ہو گیا، اس دنیا پہ آج کیا ہو گیا؟ آج اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے، آج اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے۔ اب بھاگے تو بھاگے کہاں؟ اس بیٹے کو کہنے لگے جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کہ اے بیٹا آجا میری کشتی میں بیٹھ جا، آجا میری کشتی میں بیٹھ جا۔ چونکہ اللہ پاک کو وہ مانتا نہیں تھا، وہ نافرمان تھا، اگرچہ نبی کا بیٹا تھا، نافرمانی کی وجہ سے اس نے کہا کہ اے ابا اگر پانی آئے گا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اگر پانی آئے گا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹا آج تو نہ تو کوئی پہاڑ بچا سکتا ہے، نہ کوئی بچا سکتا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے، کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے۔ وہ بیٹا پہاڑ پہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پہاڑ بھی اللہ پاک نے اس پانی کو اتنا بڑھایا کہ سارے کے سارے پہاڑ بھی پانی میں ڈھک گئے، سارے کے سارے پہاڑ بھی پانی سے چھپ گئے۔ اگر آسمان سے اس وقت کوئی جہاز ہوتا اور نیچے دیکھتا تو سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا، سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا۔ اس پوری دنیا میں پانی کے اوپر ایک پانی کا جہاز چل رہا تھا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا۔ اس پانی کا جہاز کے علاوہ دنیا میں نہ درخت دکھ رہے ہیں، نہ یہ پہاڑ دکھ رہے ہیں، نہ کوئی صوبہ دکھ رہا ہے، نہ کوئی ملک دکھ رہا ہے، کچھ بھی تو نہیں دکھ رہا۔ کیا دکھ رہا ہے؟ صرف پانی دکھ رہا ہے، صرف پانی دکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے انسانوں پر اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا،
کیوں آیا؟ کہ یہ انسان دنیا میں آ کر اللہ کا بندہ بننا بھول گیا۔ کس لیے بھیجا تھا؟ کہ دنیا میں جا کر اللہ کا بندہ بن جاؤ، اللہ کے بندے بن کر رہو۔ تم اللہ کے بندے نہیں بنے بلکہ تم شیطان کے بندے بن گئے، تم شیطان کے بندے بن گئے، اور شیطان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ جو شیطان کا پیروکار ہوگا، جو شیطان کی باتوں میں آئے گا، جو شیطان کے کام کرے گا، اس کا ٹھکانہ بھی پھر وہی جہنم ہوگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اس پانی کے جہاز میں ہیں، اس کے بعد ساری دنیا میں سوائے ان 80 انسانوں کے کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس پانی کو پی جا، اے زمین اس پانی کو پی جا۔ اس کے بعد یہ زمین پانی کو پینا شروع کیا، اور وہی کشتی، وہی جہاز جودی پہاڑ پہ جا کر رکا۔ وہ جودی پہاڑ جو دنیا کا سب سے بلند ترین پہاڑ ہے، وہاں پر جا کے اس پانی کے جہاز کا نیچے کا حصہ جا کے لگا، اور وہاں پر جا کے وہ پانی کا جہاز رک گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس زمین نے پانی کو پینا شروع کیا، اور واپس سے وہ بادل چلے گئے۔ بادل کے جانے کے بعد دوبارہ سے سورج کی روشنی آنا شروع ہو گئی۔ جب دوبارہ سے سورج کی روشنی آنا شروع ہو گئی تو جو زمین نے پانی پیا تھا وہ واپسی خوش ہونا شروع ہو گئی، واپس سے سرسبز ہونا شروع ہو گیا، واپس سے درخت آنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، اے نوح آپ مشرق کی طرف چلے جائیں، اپنے ان 3 بیٹوں کو جو کہ حام، سام اور اسی طرح تیسرا بیٹا، ایک کو مغرب کی طرف بھیج دیا، ایک کو شمال کی طرف بھیج دیا، ایک کو جنوب کی طرف بھیج دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام مشرق کی طرف چلے گئے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام وہاں پر کھاتے پیتے اپنا کام کاج کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے دنیا کے چاروں کونوں پر اللہ کا نام لینے والے موجود، دنیا کے چاروں کونوں پر اللہ کا نام لینے والے موجود۔ حضرت نوح علیہ السلام جس جگہ تھے، اگر وہاں کی مٹی سفید تھی تو وہاں کے بچے پیدا ہونے والے وہ بھی سفید تھے، وہ بھی گورے تھے۔ اسی طرح دوسرا بیٹا سام، اگر وہاں کی مٹی کالے رنگ کی تھی تو وہاں کے بچے بھی کالے رنگ کے ہوئے، اسی طرح سانولی رنگ کے۔ یہ مٹی کی وجہ سے انسانوں میں رنگ کا فرق آیا، اس مٹی کی وجہ سے انسانوں میں رنگوں کا فرق آیا، ایک گورے رنگ کا بن گیا، ایک کالے رنگ کا بن گیا، ایک سانولی رنگ کا بن گیا۔ اسی طرح رنگوں کی تبدیلی اس مٹی کی وجہ سے آئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بھی اس دنیا سے چلے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی دنیا سے چلے گئے۔ شیطان نے دوبارہ انسانوں کو غافل کر دیا، شیطان نے دوبارہ انسانوں کو اللہ سے دور کر دیا۔ ایک وقت آیا دوبارہ سے انسان اللہ کو بھول گئے، دوبارہ سے انسان اللہ کو بھول گئے۔ اللہ پاک نے دوبارہ احسان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آئے، ان کا والد وہ بھی بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ بتوں کو بیچنے کا کاروبار کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ بتوں کو بیچنے کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آ کر بھی لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے کی محنت کی کہ لوگوں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں شیطان کی چالوں کو سمجھنا چاہیے، شیطان کے دھوکوں کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کئی سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اس کے بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ جب وہ دنیا سے گئے، انسان دوبارہ اللہ کو بھول گئے۔ جب دوبارہ اللہ کو بھول گئے، اللہ پاک نے پھر احسان فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی آ کر یہی دعوت دی، وہ چلے گئے، دوبارہ انسان اللہ کو بھول گئے۔ اللہ پاک نے دوسرے نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیج دیا، اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ، مسجد حرام جیسی مقدس زمین پر بھیج دیا۔ اسی مسجد حرام کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کی آیت میں کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، لیلا من المسجد الحرام۔ اسی مسجد حرام کے پاس اللہ پاک نے اپنے آخری نبی، اپنے آخری پیغمبر، اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی کو بھیج دیا، اور فرمایا کہ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا،
اب فرمایا قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے احکامات چلیں گے، ان کی سنتیں چلیں گی۔ اب جو ان کی سنت پہ عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔